ایک بار پھر حمد پروردگار، والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين. ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی اور نہ عرش، نہ آسمان تھا اور نہ زمین، نہ جنات تھے نہ انسان، نہ وہم سے اس کا ادراک ہوتا ہے اور نہ فہم سے اس کا اندازہ، نہ کوئی سائل اسے مشغول کر سکتا ہے اور نہ کسی عطا سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ وہ نہ آنکھ سے دیکھتا ہے ولا يحد بعين ولا يوصف بالأزواج ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما. اور نہ کسی مکان میں محدود ہوتا ہے، نہ ساتھیوں کے ساتھ اس کی توصیف ہو سکتی ہے، اور نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے کسی چیز کو خلق کرتا ہے۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور انسانوں پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے موسیٰ کو کلیم بنایا تو انہیں عظیم نشانیاں بھی دکھلا دی، بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات، بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبريل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحنين. حالانکہ نہ جوارح کو استعمال کیا اور نہ آلات کو، نہ کوئی نطق درمیان میں تھا اور نہ گلے کے کوے کی حرکت۔ اے توصیف پروردگار میں بلا سبب زحمت کرنے والو، اگر تمہارے خیال میں صداقت پائی جاتی ہے تو پہلے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اس کے دوسرے مقرب ملائکہ کی توصیف بیان کرو جو پاکیزگی کے حجرات میں سر جھکائے ہوئے پڑے ہیں۔ متولهة عقولهم أن يحدوا أحسن الخالقين، فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات. اور ان کی عقلیں حیران ہیں کہ احسن الخالقین کی توصیف کس طرح بیان کریں۔ یاد رکھو صفات کے ذریعے اس کا ادراک ہوتا ہے جس کی شکل و صورت ہوتی ہے اور جس کے اعضاء و جوارح ہوتے ہیں۔ ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام وأظلم بظلمته كل نور. اور جو اپنی آخری حد پر پہنچ کر فنا ہو جاتا ہے، پس اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنے نور وجود سے ہر تاریکی کو منور بنا دیا ہے اور پھر عدم کی ظلمت سے ہر نورانی شے کو تاریک بنا دیا ہے۔